الرحیم۔ فتوح الغیب میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15واں باب مختصر جو ایک نقطہ میں نے عرض کرنا ہے، اس کا عنوان آپ نے قائم کیا ہے خوف و رجا، اس عنوان سے۔ اور یہ ایک اس کے اندر جو حیرت کا پہلو ہے، نیا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عالم منام میں، عالم خواب میں ایک واعظ فرمایا، خطاب فرمایا، درس دیا، تبلیغ فرمائی، اور پھر بیداری کے بعد خود اپنے اس خواب کو بیان فرمایا۔ یعنی وہ جو عالم خواب میں، عالم منامی میں آپ نے لوگوں کو اصلاح کے نکات بتائے، اصلاح کے لیے جب بیدار ہوئے تو وہ پھر لوگوں کو اپنا خواب سنایا۔ یعنی بیدار ہو کے وہ جو خواب کی تبلیغ تھی وہ عالم شہادت میں بھی لوگوں کو کر دی۔ وہ جو خطاب تھا آپ نے خواب میں فرمایا تھا، خواب میں آپ نے لوگوں کو فرمایا تھا، نہایت جامع، نہایت مختصر اور نہایت معنی خیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ ایک ایسی جگہ پر ہوں جو مسجد کی طرح لگتی ہے، مسجد نما جگہ ہے، ممکن ہے مسجد ہو، وہاں پر لوگوں کا جم غفیر ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے ذہن میں آپ فرماتے ہیں یہ بات آئی کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ ہیں، کاش ایسا ہوتا کہ کوئی اللہ والا ہوتا، وہ ان کو 2-4 کلمات نصیحت واعظ کر دیتا، دین کی 2-4 باتیں بتا دیتا، تو چلے جو یہ بیٹھے ہیں اتنے لوگ، ان کا بیٹھنا ضائع نہ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات خواب میں میرے ذہن سے گزر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ سب اٹھ کے میرے ارد گرد آ کے بیٹھ گئے، دائرہ بنا کے، اور میرے ارد گرد آ کے بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہی یہ کام کیوں نہیں کر دیتے؟ یعنی جو کام آپ ذہن میں سوچ رہے تھے کہ کوئی اللہ والا ہوتا، ان کو اللہ کی 2-4 باتیں بتا دیتا دین کی، تو وہ آ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ آپ ہی یہ کام کیوں نہیں کر دیتے؟ یعنی اشارہ یہ تھا کہ آپ خود ہمیں کچھ دین کی بات، کچھ اللہ کے رسول کی بات سمجھا دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے یہ تقاضا کیا تو میں نے کہا بسم اللہ، میں حاضر ہوں، میں خود کر دیتا ہوں۔ یہ بات کرنے کے بعد، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور وہ گفتگو 4 نکات پر مبنی ہے، کل 4 نقطے ہیں، چھوٹے چھوٹے 4 نقطے، لیکن اگر غور کیا جائے تو انہی 4 نقطوں کے اندر پوری کی پوری شریعت بھی پیک ہے، تصوف بھی پیک ہے، روحانیت بھی پیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی چیز کہ کسی غیر اللہ سے، کسی بندے سے اس کے سامنے اپنا ہاتھ مت پھیلاؤ، تمہیں ملے گا بھی کچھ نہیں اور تمہاری عزت بھی جائے گی۔ تو پوری گفتگو کا پہلا جو آپ نے خطاب فرمایا وہ فرمایا کہ مخلوق کے ساتھ اس طور پہ اپنا تعلق منقطع کر دو کہ تم ان سے کچھ طلب کرو، یعنی باقی تعلق رہنے دو، رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، باقی تعلق ہمدردی کا رہنے دو، لیکن یہ جو تعلق ہے دوسروں سے مانگنے کا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، یہ تعلق قطع کر دو، منقطع کر دو۔ یہ آپ نے پہلا نقطہ فرمایا۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا بندہ ہو اس کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اگلے جمعہ میں عرض کروں گا، چونکہ آپ نے بالکل وضاحت سے فرمایا کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے، حل المشکلات ہے، مشکلات کو رفع کرنے والی ہے، جو مشکل کشا ہے، جو رزاق ہے، رزق دینے والی ہے، جو ہادی ہے، ہدایت دینے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں پر قادر نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ مخلوق سے اپنا ہاتھ پھیلانے والا تعلق منقطع کر دو۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ عزم کر چکے ہو کہ اب میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا تو پھر اپنے دل میں بھی کوئی سوال نہ رکھو کہ کاش فلاں سے یہ سوال کر لیتا تو مل جاتا، یعنی ظاہراً تو منقطع کر دو، دل کے اندر اگر سوال باقی رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو تم نے سوال نہیں کیا، لیکن اللہ کے حضور تمہارا مقام ایسے ہی ہے جیسے زبان سے سوال کر رہے ہو، چونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ محض زبان سے سوال نہیں کر رہا بلکہ اس کا دل آج بھی غیر اللہ کا سوال ہی ہے اور دوسرے کے دروازے پہ سوال لے کر کھڑا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر سے سوال ہٹا دو۔ پھر تیسری بات آپ نے فرمائی وہ یہ فرمایا
کہ کبھی مایوس نہیں ہونا. یہ دنیا امکانات کی دنیا ہے، ورلڈ آف اپرچونٹیز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر صبح نئے امکانات کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ ہر صبح عزت و ذلت کے نئے معیارات طے کر کے کس کو عزت دینی ہے کس کو ذلت دینی ہے یہ طے فرماتا ہے. اللہ ہر صبح تغیر و تبدل کی صفت کے ساتھ مخلوق پر جلوہ گر ہوتا ہے. یعنی کوئی اگر ایک شخص ایک دن برا گزرا، وہ ذلت میں رہا، تو ضروری نہیں ہے کہ اگلے دن بھی وہ ذلت میں ہو. آپ فرماتے ہیں کہ ہر صبح اللہ سے نئی امید کے ساتھ اٹھو. کیوں؟ کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر سورج جب چڑھاتا ہے نیا سورج، تو پھر وہ اپنے تغیر و تبدل اور عزت و ذلت کے معیارات نئے قائم کر کے ان کو چڑھاتا ہے، نئی شان کے ساتھ اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ تیسری بات فرمائی. یعنی یہ امکانات کی دنیا ہے، اینڈ آف دا ورلڈ نہیں. آگے بڑھنے کی مسلسل جد و جہد، تحرک. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو خود حرکت کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جائیں. یہ دنیا کا اصول ہے. معجزات کے انتظار میں نہ بیٹھیں کہ کوئی اوپر سے روحانی قوت اترنی اور آپ کو نہیں. جو قرآن آنا تھا، سیرت نبی آنی تھی، وہ آ چکی. اب اس کے مطابق حرکت کر کے آگے بڑھنا ہے. چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کی طرف خوف اور امید، ان دونوں جذبوں کو لے کر بڑھا کرو. نہ مطلق امید کے ساتھ بڑھو کہ اگر صرف امید کو لے کر اللہ کی طرف بڑھو گے تو جری ہو جاؤ گے، گناہ کرتے جاؤ گے اور ہر گناہ پہ یہی کہو گے اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، معاف کر دے گا. یہ تصور بھی غلط ہے. اور فرمایا کہ اگر مطلق مایوسی میں رہو گے کہ تھوڑا سا گناہ کیا اور اب تو میں جہنم میں گیا ہی گیا، یہ تصور بھی غلط ہے. یہ اللہ کی شان رحیمیت کے خلاف ہے اور دوسرا اللہ کی شان قہاریت کے خلاف. تو لہٰذا خوف اور امید دونوں کو ساتھ رکھ کے اللہ کی طرف بڑھو. الایمان بین الخوف والرجاء، حدیث ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب نئے امکانات کے ساتھ اللہ ہر روز متوجہ ہوتا ہے تو پھر جو اسفل سافلین میں تھے، اگر وہ خوف رکھتے ہوں کہ ہم کہیں ہمیشہ اس گڑھے گمراہی کے گڑھے میں نہ پڑے نہیں یا جہنم کے گڑھے میں نہ پڑے نہیں، یہ خوف ہو، اور پھر وہ امید رکھتے ہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اسفل سافلین سے اٹھا کے کسی اعلیٰ مقام میں لے جائے، تو وہ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ پھر ان کی اس خوف اور امید دونوں کی بنیاد پہ اللہ ان کو اسفل سافلین سے اٹھا دیتا ہے اور اعلیٰ علیین میں لے جاتا ہے. اور اعلیٰ علیین والے اگر خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ نہ ہو، اس خوف سے کہ کہیں اس مقام سے ہمیں گرا نہ دے، اگر یہ خوف نہیں ہوگا تو اللہ ان کو اس مقام سے گرا دیتا ہے. تو گویا چار باتیں فرمائیں. ایک یہ کہ کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ. دوسرا یہ کہ اپنے دل میں بھی کسی سے متعلق سوال نہ رکھو، صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو. تمام مشکلات اور حاجات اسی سے روا ہوتی ہیں، اسی سے کشا ہوتی ہیں. تیسرا یہ فرمایا کہ یہ دنیا امکانات کی دنیا ہے، ہر روز نئی شان کے ساتھ اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لہٰذا ان امکانات سے فائدہ اٹھاؤ. اور چوتھی یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ خوف اور امید، ان دو جذبوں کو رکھ کے اللہ کی طرف بڑھو. خوف بھی ہر معاملے میں چلتا رہے کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں، اور امید بھی رہے کہ یہ نعمتیں تو اس نے دی ہیں وہ اور بھی دے گا. تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ چلتی ہیں تو یہ ایمان کامل ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان نصیحتوں پر جو آپ نے خواب میں عالم منام میں فرمائیں اور پھر یہی عالم شہود میں جاگ کر اپنے مریدین اور متوسلین کو فرمائیں، ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.